بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے 12ویں جماعت کی اردو کی جو نئی کتاب ہے تو اس کی ایک غزل لے کر آئے ہیں جس کے شاعر ہیں ناصر کاظمی، اور اس غزل کا پہلا شعر ہے: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ سب سے پہلے تعارف شاعر ہے آپ کے سامنے۔ ناصر کاظمی 8 دسمبر 1925 کو امبالہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محمد سلطان کاظمی رائل انڈین آرمی میں صوبیدار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ ناصر کاظمی نے میٹرک مسلم ہائی اسکول امبالہ سے کیا۔ آگے کی تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج لاہور آ گئے تھے۔ بی اے کی تعلیم کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، مگر ناسازگار حالات کی وجہ سے ناصر نے بنا بی اے پورا کیے تعلیم ترک کر دی۔ ناصر نے پہلے ادبی رسالہ اوراق نو کی ادارت کے فرائض انجام دیے۔ 1952 میں رسالہ ہمایوں کی ادارت سے وابستہ ہوئے۔ مجموعات کلام، برگے نے، دیوان اور پہلی بارش ناصر کی غزلوں کے مجموعے اور نشاط خواب نظموں کا مجموعہ ہے۔ سر کی سایہ ان کا منظوم ڈرامہ ہے، یعنی نظمیہ ڈرامہ ہے۔ برگے نے ان کا پہلا مجموعہ کلام تھا جو 1952 میں شائع ہوا۔ شعر کی غزل کا پہلا شعر ہے آپ کے سامنے: دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا۔ حوالہ شاعر ہے، یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے جس کے شاعر ناصر کاظمی ہے۔ اس کا مرکزی خیال ہے زندگی جینے کا سبب، اور فنی خوبی اس کی مطلع ہے کیونکہ یہ غزل کا پہلا شعر ہے اور اس میں قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہیں۔ تشریح اس غزل کے پہلے شعر کی: غزل کے اس مطلع میں شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی میں جب کوئی انسان کسی سے پہلی دفعہ محبت کرنے لگتا ہے اور وہ محبت یک طرفہ بھی ہو، مطلب یہ ہے کہ آپ محبت کرتے ہیں لیکن سامنے والے کو نہیں پتا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، بس ایک طرف کو ہی پتا ہے، تو ایسے میں جب کبھی محبوب آپ کے سامنے آ جائے یا اس سے اتفاقاً ملاقات ہو جائے تو انسان کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگتا ہے۔ شاعر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میں بھی کچھ اس طرح کے حالات کا شکار ہوں۔ کبھی کبھار اچانک دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، میں سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا، تو مجھے اپنی وہ پہلی محبت یاد آتی ہے کہ محبوب کو دیکھ کر میرا دل کس طرح سے دھڑکنے لگا اور کس طرح سے مچلنے لگا۔ دوسرا مطلب اس شعر کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے زندگی جینے کا کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی کا مقصد تو میرا محبوب ہے، میرے دل کی دھڑکن تو میرے محبوب کے دم سے چل رہی ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو جینے کا کوئی مطلب نہ ہوتا، یعنی میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 2 ہے اس غزل کا: آج مشکل تھا سنبھلنا اے دوست، تو مصیبت میں عجب یاد آیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا، اس کا مرکزی خیال ہے دلی گھبراہٹ کا بیان۔ تشریح اس شعر کی آپ کے سامنے: اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ میری زندگی تیرے فراق میں بڑی مشکل سے دوچار تھی، جدائی، فراق مانے جدائی، پھر تیرے شب ملنے کے وعدے سے کچھ دل کو تسلی ہوئی کہ چلو تم نے شب ملنے کا کہا ہے تو یہ دن کسی نہ کسی طرح گزر ہی جائے گا۔ دل نے کچھ قرار پایا لیکن کافی دنوں سے تیرا دیدار نہیں ہوا، یعنی اس دیدار کے بعد کافی دن ہوئے کہ ہماری پھر سے ملاقات نہیں ہوئی۔
آج تو تیری یاد نے حد کر دی، غم عاشقی اور غم دیدار نے بہت زیادہ مغموم کر دیا، پریشان کر دیا۔ دل نے چاہا کہ خودکشی کر لوں، کیونکہ نہ وصال صنم اور نہ خدا راضی۔ تو اس طرح سے شاعر کے دل میں آئی کہ زندگی تمام کر دوں، تاکہ ایک ہی دفعہ میں غم زندگی اور غم عاشقی سے نجات حاصل ہو سکے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میرا محبوب میرے پاس نہ سہی میرے شہر میں تو ہے، اس کا میرے شہر میں موجود ہونا میرے لیے کافی ہے، اس کا میرے قریب ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں، اسی کے سہارے میں اس مشکل وقت کو بھی گزار دوں گا، آخر ایک نہ ایک دن تو اس سے ملاقات ہو ہی جائے گی۔ شعر نمبر 3 ہے اس غزل کا۔ پھر کئی لوگ نظر سے گزرے، پھر کوئی شہر ترب یاد آیا۔ حوالہ شاعر ہے کہ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ مرکزی خیال ہے جھوٹے وعدوں کا بیان، مشکل الفاظ ہیں شہر ترب خوشیوں کا شہر، ترب خوشی کو کہتے ہیں۔ شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے وعدوں پر یقین کیا، تیرے ساتھ نبھانے کی باتیں ہمیں یاد آتی رہیں، لیکن وہ سب ایک جھوٹ اور فریب تھا، محض جھوٹے وعدے تھے۔ اب ہم تمہارے وعدوں کا اعتبار نہیں کریں گے، تمہارے ان جھوٹے وعدوں سے ہمیں اور بہت سارے لوگ یاد آ جاتے ہیں جو محض فریب کے سہارے جیتے ہیں اور جھوٹی خوشیوں کے بھروسے زندگی گزارتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایسے جھوٹے وعدے اور جھوٹی خوشیاں بہت آئیں، لیکن میں نے ان سب سے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ دھوکے کی زندگی جیتے ہوئے ہر دن مرنے سے بہتر ہے کہ انسان سچ کا سامنا کرتے ہوئے ایک ہی دفعہ میں موت کو گلے لگا لے۔ یعنی ہر دن انسان اپنے آپ کو ایک جھوٹی تسلی دے، اور وہ تسلی اس طرح ہو کہ بعد میں وہ پوری ہی نہ ہو، تو انسان گھٹ گھٹ کر جیے۔ اس سے بہتر یہی ہے، شاعر کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں موت کو گلے لگا لو تو آپ کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے گی۔ شعر نمبر 4 ہے۔ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوئے تب یاد آیا۔ حوالہ شاعر گزشتہ والا ہے، اور مرکزی خیال ہے کہ محبوب کو اپنا حال دل نہ سنا سکے، اور مشکل الفاظ ہیں رخصت، اس کے معنی ہے چلے جانا۔ تشریح ہے اس شعر کی۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ محبوب کی آمد پر دل بہت خوش ہوا، ہم نے بھی اپنے دل میں بہت سارے ارمان سجائے ہوئے تھے، بہت ساری باتیں جمع کر رکھی تھی جو محبوب سے کہنی تھی۔ ہماری بھی دلی تمنا تھی کہ ہم ان سے اپنا احوال محبت بیان کریں، یعنی ہم بھی انہیں بتائیں کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور آپ کو جب نہیں دیکھتے تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے۔ لیکن محبوب کے دیدار میں ہم اتنا کھو چکے تھے کہ ہمیں اپنے حالات کا خیال ذہن میں ہی نہیں آیا، یعنی ہم ان کی دیدار میں اس قدر مگن ہو گئے تھے کہ بس ان کا دیدار ہی کرتے رہے، باقی ہم کچھ بول نہیں پائے۔ ہم نے محبوب کی ساری باتیں سن لی، ان کو ہنسی خوشی رخصت بھی کر دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ ہم نے تو اپنا حال سنایا ہی نہیں، لیکن پھر اس خیال آنے کا اور یاد آنے کا کوئی فائدہ نہیں رہا، کیونکہ محبوب تو اب رخصت ہو کر جا چکا تھا۔ آخری شعر ہے اس غزل کا، اور 5واں شعر ہے۔ بیٹھ کر سایہ گل میں ناصر، ہم بہت روئے جب وہ یاد آیا۔ حوالہ شاعر، یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی غزل سے لیا گیا، جس کے شاعر ناصر کاظمی ہیں۔ مرکزی خیال ہے بیتے لمحات کی یاد، مشکل الفاظ سایہ گل، پھول کا سایہ۔ فنی خوبی مقطع ہے، کیونکہ یہ غزل کا آخری شعر ہے اور شاعر نے اپنا تخلص بھی اس میں نظم کیا ہے۔ تشریح میں شاعر فرماتے ہیں کہ میرے محبوب کے ساتھ گزرا وقت، اس کی باتیں، اس کے ساتھ بیتے لمحات، ساری یادیں اچانک سے دل میں تازہ ہو گئی۔
ہم بے اختیار رو پڑے کہ کاش وہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ جائے، اس کے کچھ پل ہمیں مل جائیں، یا وہ جو زمانہ تھا اس کا کچھ وقت ہمیں دوبارہ میسر آ جائے، اور پھر سے ہم اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکیں، کچھ لمحے بتا سکیں، کچھ اس کی سنیں کچھ اپنی سنائیں۔ لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ یہ محض ایک ادھوری خواہش ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ گزرا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ عزیز طلب و طالبات، یہ غزل تھی ناصر کاظمی کی، جس کی مکمل تشریح ہم نے مشکل الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔